بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی اسرائیل کے دو بھائیوں کا قصہ۔ محترم دوستو، بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے جن میں سے ایک مسلمان اور دوسرا ہندو تھا۔ دونوں دریا کے کنارے شکار کرتے، مچھلیوں کا شکار کیا کرتے۔ کافر بت کو سجدہ کرتا، مگر جب مچھلیوں کے لیے دریا میں جال ڈالتا تو اس قدر مچھلی آ جاتی کہ ان کو کھینچنا مشکل ہو جاتا، مگر مسلمان کے جال میں صرف ایک مچھلی آتی اور وہ اسی پر صبر کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتا۔ اتفاق سے اس مسلمان کی بیوی ایک روز چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی جو زیور اور بہترین لباس سے آراستہ تھی۔ یہ دیکھ کر اس مسلمان کی بیوی میں وسوسہ پیدا ہو گیا، کاش میں بھی ایسی ہوتی۔ تو کافر کی بیوی بولی، تو اپنے شوہر کو آمادہ کر لے کہ وہ بھی میرے شوہر کے معبود یعنی بت کی عبادت کرے، اس کی پوجا کرے، تاکہ وہ بھی میری طرح مالدار ہو جائے۔ یہ سن کر مسلمان کی بیوی غمزدہ ہو کر نیچے آئی، اور جب اس کا شوہر گھر آیا تو بیوی کا حال دیکھ کر دریافت کیا کہ آخر کیا ماجرا ہے جس سے تو اس قدر غمزدہ غمگین معلوم ہوتی ہے۔ اس کی بیوی کہنے لگی، بس میاں، یا تو مجھے طلاق دے دو یا اپنے بھائی کے معبود کی پوجا کرو، اس کی عبادت کرو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، خدا کی بندی، اللہ سے ڈرتی نہیں؟ ایمان کی دولت کے بعد یہ تو کفر کی باتیں کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جن عبادات کا حکم دیا ہے اور جن محرمات سے منع کیا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے ہم پر بعض حقوق ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ ہمیشہ اس کا ذکر کیا جائے، کبھی فراموش نہ کیا جائے، اس کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اس کی نعمتوں پر شکر بجا لایا جائے، کبھی ناشکری نہ کی جائے، اور اس سے اپنی مال، جان اور اہل و عیال سے بھی زیادہ محبت کی جائے، اور ہر چیز کی محبت پر اس کی محبت کو فوقیت دی جائے، اور بندہ اس کے سامنے مکمل طریقے سے سرنگوں اور جھکا رہے اور ہدایت پانے پر بہت زیادہ خوش ہو، کیونکہ اللہ رب العزت تمام طرح کی عبادات کا مستحق ہے، کیونکہ اس کی ذات تمام طرح کی صفات، جلال اور اوصاف، کمال، عظمت اور کبریائی، رحمت، ہر چیز پر قدرت سے منصف ہے، اسی لیے کہ وہ مخلوقات پر ظاہری اور باطنی بے شمار نعمتیں نازل کرتا ہے، اور اس لیے وہ پیارے پیارے ناموں اور بلند و بالا اوصاف سے کا مالک ہے۔ اس سے بھی عظیم نعمت اور بڑا فضل احسان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے تمام لوگوں کے لیے ان کی عبادتوں کی وضاحت فرما دی ہے جن سے وہ راضی ہوتا ہے، اور ان برائیوں سے آگاہ کر دیا ہے جس سے اس کی ناراضگی اور اذیت کا باعث ہے، تاکہ ایک مسلمان اللہ کا مخلص بندہ بن کر رہے، اس کی وجہ سے طاقتور بن جائے اور اس کے دروازے پر ڈیرا جما لے، تاکہ وہ اسے خیرات اور برکات سے نوازتا رہے، اور ہر طرح کے شر اور فتنہ اور ہلاکت و تباہی سے اس کی حفاظت کرے، کیونکہ اللہ رب العزت کی عبادت کی وجہ سے ہی انسان کے مقام و مرتبہ کو بلند مقام اور عزت ملتی ہے۔ وہ عورت بولی، مجھ سے زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں اب غریبوں کی طرح نہیں رہ سکتی۔ جب دوسری عورتوں کو، خصوصی طور پر تیرے بھائی کی بیوی کو میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ زیورات اور عمدہ لباس سے آراستہ بن سنور کر رہتی ہے، جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ عورت ضد پر اتر آئی ہے اور اس کا اصرار حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے، اس نے عورت کو تسلی دی اور کہا، اچھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں کل سے کاریگروں اور مزدوروں میں جا کر محنت مزدوری کر کے تمہیں روزانہ 2 درہم دیا کروں گا، ان 2 درہم سے تم اپنی حالت درست کر لینا۔ یہ سن کر عورت کو کچھ تسکین حاصل ہوئی۔ صبح سویرے وہ مرد مومن مزدوری کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا، لیکن کسی نے اس کی بات نہ مانی۔ وہ پھرتا رہا، شہر شہر، گاؤں گاؤں، وادی وادی، ہر جگہ کی خاک چھانتا رہا، لیکن کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ بالآخر مایوس ہو کر وہ دریا کے کنارے پہنچا، شام تک اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف رہا۔ رات کو جب گھر پہنچا تو بیوی نے دریافت کیا، میاں، آج تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا، میں بادشاہ کی خدمت میں تھا، بادشاہ نے مجھ سے اس دن کام کرنے کی شرط رکھی ہے،
اس کی بیوی بولی آخر وہ بادشاہ تمہیں کیا دے گا؟ تو اس نے جواب دیا میرا بادشاہ بڑا کریم بڑا رحیم رحمت والا ہے، اس کے خزانے میں مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں، وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ اسی طرح وہ اپنے معبود برحق کی عبادت میں مصروف رہا۔ 30ویں رات ہوئی تو بیوی نے کہا سنو میاں، یا اگر کل تم مجھے مزدوری لا کر نہ دی تو تم مجھے طلاق دے دینا۔ یہ سن کر اس کو کسی قدر پریشانی لاحق ہو گئی۔ 30ویں صبح اس نے یہودی کو کہا کیا تم مجھے مزدوری پر لگا لو گے؟ یہ سن کر یہودی کہنے لگا ہاں تم کو مزدوری مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے کو کوئی بندوبست نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ مرد مومن روزہ کی نیت کر کے اس یہودی کے ساتھ اس کے کام پہ لگ گیا۔ ادھر دوسری طرف اس بیوی کے پاس ایک آدمی آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب اس کی بیوی باہر نکلی تو اس آدمی نے اس کی بیوی کو 29 اشرفیاں دیں اور کہا یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے۔ تمہارا شوہر 29 دن سے بادشاہ کے کام میں مصروف تھا، یہاں تک کہ تمہارے شوہر نے بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ اگر وہ 30ویں دن بھی کام پر آ جاتا تو اس کو بہت سی اجرت مل جاتی، لیکن وہ یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ مزید بادشاہ کا کام کرتا تو بادشاہ اس کو مزید اجرت دیتا۔ بس یہ لو 29 اشرفیاں، اس میں سے ایک اس لیے کم ہے کیونکہ آپ کا شوہر 30ویں دن کام پر نہیں گیا۔ چنانچہ وہ عورت ان میں سے ایک اشرفی لے کر بازار گئی۔ سونار نے جب وہ اشرفی دیکھی تو 1000 درہم اس کی قیمت اس عورت کے حوالے کر دی۔ جب شام کو آدمی گھر آیا تو عورت نے اس سے دریافت کیا کیا تم آج کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا آج میں ایک یہودی کے ساتھ کام پر تھا۔ اس کی بیوی نے کہا آخر بادشاہ کی خدمت ترک کر کے دوسرے کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر اپنے شوہر کو اشرفیوں کا واقعہ سارا قصہ سنایا، جس کو سن کر وہ مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس نے بیوی سے کہا افسوس میں نے بادشاہ دو جہاں اس کائنات کے مالک کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس مرد مومن نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں اللہ رب العزت کی خدمت میں مصروف رہ کر باقی زندگی گزار دی اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ محترم عزیز دوستو، اللہ رب العزت کے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، وہ بندے کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے، اگرچہ بعض دفعہ کسی حکمت کی بنا پر اس کے ہاں دیر ہو جاتی ہے، لیکن ہر حال میں اندھیر پھر بھی نہیں، وہ بندے کو ضرور دیتا ہے، اس کو نوازتا ہے ہر نعمت سے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت سر انجام دینے میں لوگ ایک دوسرے سے بڑھ کر مختلف درجے ہیں۔ لوگوں میں سب سے اعلیٰ درجے پر فائز وہ شخص ہے جو عمل کرتے وقت رضا الہی اور اس کے ثواب دونوں کو ہی مد نظر رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صبر اور شکر کے ساتھ اپنی ساری زندگی اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا